بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب کہ دنیا بھر کی حکومتیں قیام امن کے لیے دو طرفہ بات چیت کو بہت اہمیت دیتی ہیں اور اس کے لیے الگ الگ پلیٹ فارم سے مختلف نوعیت کی گفت و شنید بھی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں اور مختلف بادشاہوں، امراء اور قبائلی سرداروں کی جانب بھیجے گئے خطوط کی اہمیت کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے اپنی بڑھتی طاقت کے زوم میں کبھی مد مقابل پر چڑھائی کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ گفت و شنید کو اولیت دی۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ میں یہ ریکارڈ موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پرامن دعوت کو دنیا کے تمام مملوک و سلاطین تک پہنچانے کے لیے مختلف نمائندوں کو اپنے خطوط کے ساتھ بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں اور امراء کے نام دعوتی خطوط بھیجے، ان میں سے نمایاں نام یہ ہیں: شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی، شاہ روم قیصر ہرقل، شاہ فارس کسریٰ خسرو پرویز، شاہ اسکندریہ مصر مقوقس، شاہ بحرین منظر بن ساوا، شاہ یمامہ حوضہ بن علی، شاہ دمشق حارث غسانی، شاہ عمان جعفر و عبد اہل نجران، اور مشہور زمانہ مسلمہ قذاب، جس کے بارے میں دوستو تقریباً تمام مسلمان جانتے ہیں، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بنو جزامہ، بنو بکر بن وائل، ذی القلع وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت خطوط کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند امراء کے علاوہ اکثر امراء و قبائل میں اسلام قبول کر لیا اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان و اسلام کی روشنی میں آ گئے۔ اس کے ساتھ مراسلات کے ذریعے دی جانے والی دعوت کو قبول کرتے ہوئے کچھ قبائل وفود کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں وفد عبد القیس، وفد اشرین، وفد کندہ، وفد عزد، وفد حمدان، وفد غامد، وفد نخع، وفد بنی الحارث، وفد دوس، وفد تجیب، وفد بحرا، وفد بلی اور وفد نجران، اس کے علاوہ وفد حضر موت۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط ہی اتنے معقول اور دل کو اپیل کرنے والے تھے کہ جن سلاطین اور امراء کے نام یہ خطوط لکھے گئے تھے، ان میں سے اکثر کے دل کی کیفیت اس طرح بدلی کہ وہ دامن اسلام میں بے تابانہ کھنچے چلے آئے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی نامہ مبارک کے بارے میں بتائیں گے، ان تحاریر کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کے جواب میں جو ان لوگوں نے تحاریر لکھی، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ کو عمرۃ القضاء کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیز چلنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، آپ کو اس حوالے سے بھی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبتاً اطمینان سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی توسیع اور اسے فروغ کا موقع ملا۔ یہ دعوت ابدی اور آفاقی تھی، مقامی نہیں تھی، یعنی محض جزیرہ نما عرب تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جزیرہ نما عرب سے باہر بھی دعوت اسلام کی اتنی ہی اشد ضرورت تھی، اس لیے کہ اسلام عالمگیر پیغام ہے اور کسی زمان و مکان کا پابند نہیں، جیسا کہ بعض آیات قرآنی میں پوری وضاحت سے بتا دیا گیا ہے۔ مثلاً، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ہی بھیجا ہے،
کہہ دیجئے اے لوگو، بلا شبہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اس لیے یہ ناگزیر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے تمام عالمی رہنماؤں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دیں۔ اس سلسلے میں خطوط ارسال کرنے کی تاریخوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ خطوط لے کر 6 مختلف صحابہ ایک ہی دن مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ محرم 7 ہجری کی بات ہے۔ طبری کی روایت ان 6 صحابہ کو ذی الحجہ میں بھیجا گیا تھا۔ یہ واقعے کی روایت ہے۔ ابن سعد کے ہاں واقعے ہی کی روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حدیبیہ سے واپسی ذی الحجہ میں ہوئی تھی، لیکن ان 6 حضرات کو محرم 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ ایک روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ اور اپنے وصال کے درمیان صحابہ میں سے کچھ آدمیوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف خطوط دے کر بھیجا۔ ابن حشام نے اس پر اضافہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ حدیبیہ کے بعد جبکہ آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیا گیا تھا، قاصد روانہ کیے تھے۔ ابن سعد نے کسریٰ کے نام خط کا وقت کسریٰ کے قتل سے پہلے کا بتایا ہے، اور کسریٰ کا قتل 10 جمادی الاول 7 ہجری منگل کی رات کو ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کسریٰ کے خط کا تذکرہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد کیا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے مضامین میں زمانی ترتیب کی پابندی نہیں کی، بلکہ وہ اپنی شرط پر پورے اترنے والے واقعات جمع کرتے ہیں، چاہے ان کا زمانہ وقوع آگے پیچھے ہو۔ تو آئیے دوستو تذکرہ کرتے ہیں ان بادشاہوں، گورنروں اور سرداروں کے نام لکھے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں نجاشی کے نام لکھے گئے خط کے بارے میں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ اسہمہ نجاشی کو خط لکھا تھا جو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ دیگر روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نجاشی کو خط لکھا یہ اس نجاشی کے علاوہ تھا جو اسلام لایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اس خط میں یہ الفاظ تھے: آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اگر وہ اعراض کریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو یہ بات تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر وہ خود بھی ایمان لے آیا اور اس کے درباری بھی مسلمان ہو گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پہناوا بطور تحفہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اہل حبشہ تم میں سے کوئی تعرض نہ کریں تم خواہ مخواہ ان سے لڑائی مول نہ لینا۔ نجاشی کے پاس آپ کا نامہ مبارک لے جانے والے صحابی عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ علامہ ذیلی اور دوسرے محدثین نے واقعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تحریر دے کر عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا وہ یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف، مسلمان ہو جاؤ، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی تعریف پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، جو شہنشاہ مطلق، صاحب تقدیس، سلامتی کا مالک، امن دینے والا اور سب کا نگران و محافظ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے ارسال کردہ روح اور اس کا کلمہ تھے، جو اللہ تعالیٰ نے پاک باز اور عفت ماب کنواری مریم کی طرف بھیجا تھا۔ وہ اسی کے ذریعے سے حاملہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونک کر انہیں پیدا فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی بابرکت ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی اطاعت کی بنیاد پر دوستی کی دعوت دیتا ہوں، اور اس بنیاد پر کہ تم میری پیروی کرو اور اس وحی پر ایمان لاؤ جو مجھ پر نازل ہوئی، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اور تمہاری فوجوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کر دی، میری نصیحت قبول کرو، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ امام بہقی نے اس سے زیادہ تفصیلی روایت ابن اسحاق کے واسطے سے
بلا سند بیان کی ہے، جس میں یہ زائد الفاظ ہیں: نجاشی اسہم کی طرف یہ الفاظ بھی ہیں: میں نے تمہاری طرف اس سے پہلے اپنے چچا زاد جعفر کو اور ان کے ہمراہ چند مسلمانوں کو بھیجا ہے۔